السلام علیکم جی۔ اس وقت رات کا جو گزشتہ رات کو جو حکومت نے کیا، عمران خان صاحب نے رات کو، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 بجے اور کچھ لوگ کہتے ہیں 3 بجے، لیکن جب ہم نے خبر کو تلاشنا شروع کیا تو وہ خبر جو تھی وہ چونکہ 3 بجے سے پہلے اپلوڈ ہوئی تھی کچھ اخبارات، کچھ ویب چینلز کے اوپر اور کچھ نیوز ویب سائٹس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ 1 بجے کے قریب یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھی، لیکن اس وقت پیٹرول کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی غلغلہ ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پہ گئے اور خدا لگتی کہنی چاہیے، وہاں پہ وہ جو ڈی سی ریٹ والے آئٹمز پڑے ہوتے ہیں ان میں چینی بھی پڑی تھی، اور اس چینی کی قیمت جو تھی وہ 90 روپے کلو تھی۔ تو ہم نے فوری طور پہ 2 مہینے کا ذخیرہ جو تھا وہ کر لیا، حالانکہ چیز ہم دوسری لینے گئے تھے لیکن وہ لے لیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر بیگم سے ڈانٹ بھی پڑی کہ آپ اتنی زیادہ چینی کیوں اٹھا لائے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، اتنا تو فائدہ بندے کو اپنے انالیسس کا ہونا چاہیے نا جی۔ تو میں لے آیا جی وہاں سے وہ چینی، لیکن اس وقت یہ گلگلہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر چینی 110 روپے کلو ہے۔ اب وہ ڈی سی ریٹ تھا، امپورٹڈ چینی تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں سے امپورٹڈ آ گئی، لیکن بہرحال وہ چیز تھی، کیونکہ اس کے ایک روز پہلے میں نے یہ خبر پڑھی تھی گزشتہ ہفتے کے، جب میں یہ چینی خرید کے لایا ہوں، پیر منگل کو میرے خیال میں لایا ہوں، اور اس سے ایک دن پہلے میں خبر پڑھ چکا تھا کہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے، یعنی ان کی جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے، اس نے چینی خریدنے کا تیسرا ٹینڈر بھی مسترد کر دیا ہے۔ اچھا، جب گنے کی فصل ہوئی تھی اور اس سے چینی بنائی گئی، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے آ کے مارچ یا اپریل کے اندر، پاکستان میں کرشنگ سیزن کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس وقت حکومت ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے، شوگر ملرز بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ نارملی شوگر ملرز جاری کر دیتے ہیں حکومت کے کہنے کے اوپر، جی اتنا گنا ہم نے اس دفعہ پیلا اور اس کے نتیجے میں اتنی چینی بنی اور اتنی فالتو یا اتنی کم ہے۔ تو جب گزشتہ سیزن کنکلوڈ ہوا تھا تو حکومت کے اندر جو شامل ہیں یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن، انہوں نے اس بات کے اوپر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ بمپر کراپ ہوئی ہے، بمپر کراپ ہوئی ہے۔ ہم نے جب شوگر مل کے ایک دو ہے نا جی ملر واقف، ان سے رابطہ شابطہ کیا، میں نے کہا کی کھاپ پا رہے ہیں، انہوں نے کہا بس چپ کر جاؤ، چینی شارٹ ہے جی۔ میں نے کہا کہ اچھا شارٹ ہے، جو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو بتا دیا ہے کہ 1.5 لاکھ ٹن تک چینی شارٹ ہوگی۔ پھر اجلاس ہوتا ہے ECC کا، یہ میں پچھلے مئی جون کی بات کر رہا ہوں، اور ECC کے اجلاس کے اندر رزاق داؤد صاحب یہ تجویز پیش کرتے ہیں فخر امام صاحب کو کہ 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر لی جائے۔ تو میں نے کہا کہ حضور شارٹیج تو 1.5 لاکھ کی ہے، تو 3 لاکھ ٹن کیوں ہے؟ تو وہ پھر ایک جگہ پہ جواب انہوں نے دیا، ایک رپورٹر کو کہا نا ہم نے سوال پوچھنا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ریزرو کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ 3 لاکھ ٹن چینی میں سے کوئی ایک دانہ بھی امپورٹ نہیں ہوا یا ہونے دیا گیا۔ سرکار نے اپنے ادارے کے ذریعے وہ امپورٹ کرنا تھی، جو سرکار نے نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں چینی کی شارٹیج ہے، شارٹیج تو ہوتی ہے، شارٹیج اگر ہوتی تو چینی مل نہ رہی ہوتی، لیکن چینی مل بھی رہی ہے اور نرخ اس کے بڑھ گئے۔ جب آپ نے جو شارٹ فال تھا وہ امپورٹ کرنے کی تمام تر کوشش سازش کر کے ناکام بنائی سرکاری سطح کے اوپر، تو جو لوگ جو تھے جو شوگر کے اندر ڈیل کر رہے تھے ان کو کان ہو گئے کہ جناب اس کا مطلب ہے شارٹیج ہونے والی ہے، سرکار تو انٹرفیئر کرنے کے قابل نہیں ہوگی، ڈنڈا کتنا چلا لے گی، ٹھیک ہے۔ اور ملر جو تھے وہ اس حکومت کے آنے کے بعد بہت کچھ سیکھ گئے ہوئے تھے، تو ملر نے فوری طور پہ وہ شوگر دے دی مڈل مین کو۔ اب اگر آپ شوگر پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو شوگر کا جو بزنس ہے اس کا تو یقیناً پتہ ہوگا کہ ایک شوگر مل ہوتی ہے جو چینی بناتی ہے، اور شوگر مل سے ایک ڈیلر جو ہے وہ چینی خرید لیتا ہے۔ نارملی ڈیلر پاکستان میں اتنے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بعض شوگر ملیں بھی خرید لی ہوئی ہیں، لیکن شوگر اور گھی ان دو کے جو ڈیلر ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت مؤثر ہو گئے ہوئے ہیں، اب تو پارٹیوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ خیر اکبری منڈی ان کا مقام پائی جاتی ہے، اکبری منڈی سے نکلے تو یہ جو مال روڈ میں مسجد شہداء کے پاس ہے صادق پلازا، وہاں پہ ان کے ڈیرے ہوتے ہیں۔
تو شوگر مل جو ہیں وہ چینی بناتے ہیں، یہ ڈیلر خرید لیتے ہیں۔ 95% میں یہ چینی بک چکی ہوتی ہے، لیکن یہ پڑی ہوتی ہے شوگر ملوں کے ویئر ہاؤسز کے اندر، یعنی ان کے جو مقامی گوڈاؤن ہوتے ہیں، یعنی مل کے اندر جو گوڈاؤن ہے اس میں پڑی ہوتی ہے۔ اور شوگر مل اس بات کے اوپر اصرار کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو وہ پوزیشن میں ہوتی ہے شوگر مل کے اوپر اس کا برانڈ بھی ہے، تو وہ اس لاکھوں ٹن چینی کو پلیج کروا کے بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈیلر یہیں پہ پڑا رہنے دیں۔ ڈیلر نے پورے سال کے اندر وہ بیچنی ہوتی ہے، پیسے وہ ایڈوانس میں اس کے عطا کر چکا ہوتا ہے، اور یہ جو انکریمنٹ ہوتی ہے یہ ڈیلر کے پاس جانی ہوتی ہے۔ ڈیلر جو ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے دیہڑی باز، جس کے پاس اربوں روپے کی لیکوڈیٹی ہوتی ہے، اور وہ مل کو ادا کر کے کہتا ہے کہ لو بھیا اس سال کی چینی آپ کی، ہماری۔ کئی چھوٹے ڈیلرز ہیں، مل ملا کے بھی کام چلا لیتے ہیں کہ 2-3 ڈیلر مل کے ایک شوگر مل کو مال اٹھا لیتے ہیں، لیکن 2-3 پلیئر ہیں بڑے جن کے پاس 8-8 10-10 15-15 ملوں کی چینی کے ٹھیکے ہوتے ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ ملیں بعض اوقات ان سے پورے پیسے لیے بغیر بھی 10-15% ایڈوانس کے اوپر ہی ان کو شوگر جو ہے چینی پلیج کر دیتی ہیں، یعنی پھر وہ مل ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں بیچ سکتی، وہی بکے گا جس کی چٹ جو ہے وہ شوگر ڈیلر صاحب بھجوائیں گے۔ تو یہ اس میکانزم کو سمجھ لیجئے۔ تو شوگر ملوں نے فوری طور پہ ان کو کہا کہ بھائی جان یہ چینی آپ کی ہے تو اس کو ادھر ادھر کر لو، ہمارے اوپر تو چھاپے پڑ سکتے ہیں۔ خیر اب وہ بیچارے کیا کریں، اس کو ان کے پاس ویئر ہاؤسز تو نہیں ہے، وہ تو اس طرح پلے کرتے ہوئے آ رہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو پھر وہ چینی جو تھی وہ چلی گئی جلال آباد۔ ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جلال آباد کے اندر بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بننے ہوئے ہیں اونلی مینٹ فار پاکستانی چینی اینڈ گندم، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس پہ ایک بہت زیادہ عقل مند بزرج مہر اور لال بھجکڑ نے سوال اٹھایا کہ یہاں سے تو ₹1,00,000 کرایہ لگے گا۔ اس عقل مند کے لیے میں یہ بیسیکلی جو کر رہا ہوں نا بلاگ، یہ اس عقل مند کے لیے کر رہا ہوں۔ عقل مند صاحب، آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت لینڈ لاکڈ کنٹری کو تجارت کے لیے راہداری پرووائڈ کرنا اور خاص طور پہ سمندر تک رسائی پرووائڈ کرنا اس کے ارد گرد کے ممالک کا فرض ہوتا ہے۔ اس ناطے افغانستان کو اگر ہم کراچی تک درآمد اور برآمد کے لیے رسائی دیتے ہیں تو یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دیتے ہیں۔ تاہم ہم جو ہے وہ افغانستان کی رسائی انڈیا تک بھی دیتے ہیں بائی روڈ، کہ وہ تورخم سے داخل ہو اور وہ واگا کے راستے اپنا مال جو ہے وہ انڈیا کو بیچ سکے۔ لیکن ہم اس کے اندر ایک سٹانس لیتے ہیں کہ جب تک انڈیا جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر دیتا اس وقت تک واگا سے ہم آپ کو تورخم تک، یعنی کہ انڈین ایکسپورٹر کو یہ نہیں دے سکتے رسائی۔ لہٰذا افغانستان کے ٹرکس آتے ہیں، وہ پھل اور معدنیات جو بھی انہوں نے ایکسپورٹ کرنی ہے انڈیا کو وہ واگا پہ اتارتے ہیں۔ واگا سے وہ مینولی کندھوں پہ اٹھا کے، جو بھی صورت اس کی ہوتی ہے، لیکن مینولی وہ بارڈر کراس کرتی ہیں وہ اشیاء، اور یوں پھر پرلی طرف انڈیا کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، ان میں رکھ کے وہ چیزیں آگے ڈسپیچ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہاں واگا پہ جب وہ ٹرک افغانستان کا خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس نے خالی ہی واپس جانا ہوتا ہے، اور پشاور تک تو اگر وہ کوئی چیز لاد لے لاہور سے پشاور تک تو اس کا باقاعدہ فائن ہے، جرمانہ ہے، اس پہ پابندی ہے۔ لیکن پشاور سے اس کو مال لاد کے افغانستان لے جانے کی اجازت ہے، یہ پاکستان کے ٹرانسپورٹر نے حکومت پاکستان سے منوایا ہوا ہے۔ لیکن ان کے اندر کچھ ایسی ڈائیورشن لگ جاتی ہیں کہ راستے میں کوئی شوگر ملیں آ گئیں تو وہ پھر ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیتے ہیں، اور یوں انہوں نے خالی بھی تو جانا ہے نا۔ تو اگر جانے کا کرایہ ایکچولی کو ₹1,00,000 ہے تو جاتی دفعہ وہ کہتے ہیں پیٹرول کا خرچہ ہی نکل آئے گا، تو 20,000 میں بھی لے جاتے ہیں بھائی، تو وہ بڑے سستے داموں وہاں پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ بڑے سستے داموں چلی جاتی ہے۔ پھر وہاں پہ جب چینی چلی جاتی ہے، ہم افغانستان کو ایکسپورٹ کر دی۔ اب افغانستان کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، اور اس میں سے بہت ساری آبادی ڈپینڈنٹ ہے یا اس کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں ایران کی طرح، کچھ ازبکستان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، وہ ہماری طرح چینی نہیں کھاتے،
ٹھیک ہے. ان کے چینی کی کنزمپشن کے اور طریقے ہوتے ہیں, کچھ تاجکستان کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. تو مطلب وخی لوگوں کا اپنا کلچر ہے یہ جو وادی وخان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایٹنگ ہیبٹ ڈفرینٹ ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ 3.5 کروڑ کی چینی ہم نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنی ہو, لیکن ہم کرتے ہیں. اب جب وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے جلال آباد کے, تھوڑی سی بات رہ گئی, ہاں, جلال آباد کے ویئر ہاؤسز کے اندر, تو وہاں پہ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل پرائس پاکستانی چینی سے کم ہے یا زیادہ ہے, جو کہ نارملی کم ہوتی ہے. اگر تو پاکستانی چینی کی انٹرنیشنل مارکیٹ سے ویلیو کم ہو وہاں پہ پہنچ کے, تو اس کا مطلب یہ چینی سستی ہو گئی, تو پھر وہ آگے کو چلا دی جاتی ہے, وہ سینٹرل ایشیا بھی چلی جاتی ہے, وہ افغانستان میں بھی پھیل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بعض صورتوں میں ایران بھی پہنچا دی جاتی ہے. لیکن اگر اس چینی کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ سے زائد ہو, جو کہ 90% کیسز کے اندر ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی مہنگی ترین چینی بنا رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا دوسرا طریقہ کار کہ وہ چینی وہاں پہ رکھی رہے اور وہاں سے پھر ہم واپس ری امپورٹ کر لیں. اور نارملی دیکھا ہے کہ جب وہاں پہ چینی جا کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد 1-2-3 ماہ کے بعد, یعنی جون کے اندر اگر اپریل کے اندر اگر کرشنگ سیزن ختم ہوا ہے, تو مئی, جون اور جولائی, اس دوران یہاں پہ درمیان میں کہیں رمضان بھی پڑ جاتا ہے. تو رمضان کے ارد گرد آپ کو پتا ہے کہ چینی کی شارٹیج پیدا کر کے تو ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے. لیکن 3-1 ماہ کے بعد, یعنی کہ جولائی اگست میں ماحول بنانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ چینی شارٹ ہے, چینی شارٹ نہیں ہے, چینی آ جائے گی, چینی نہیں آئے گی, اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے. کیونکہ دسمبر میں آگے کرشنگ سیزن اگلا شروع ہونا ہوتا ہے, جو کہ قانون کے تحت نومبر میں شروع ہو جانا چاہیے پنجاب میں, اور اکتوبر میں شروع ہو جانا چاہیے سندھ میں, لیکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ڈیلے کیا جاتا ہے تاکہ گنا کے اندر جو پانی ہے وہ مزید سوکھ جائے اور شوگر کنٹینٹ بڑھ جائے. ٹھیک ہے, پاکستان کی کوئی شوگر مل جو ہے وہ شوگر کنٹینٹ 9% سے زیادہ شو نہیں کرتی, لیکن گین وہ ہمیشہ 11.5% کرتی ہے. 11.5% پلس ہوتا ہے اس کا شوگر کنٹینٹ گین, لیکن کاغذات کے اندر وہ اس کو کر لیتی ہے. تو یہی وجہ ہے نا, شوگر مل کے اندر گھپلے بہت ہے, تو وہ شو ہمیشہ 9-9.5%, حد 9.5% کرتی ہے. باقی 2-2.5% کا جو شوگر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ مطلب 100 من گنے سے دکھاتے ہیں کہ 9.25 من گندم بنی ہے, 9.25 من شوگر بنی وہ 11.5 یا 12 من ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 9 سے جو 12 کا سفر ہے یہ پھر گڑمچو کیا جاتا ہے نا مل ملا کے, ٹیکس والوں سے, یہ وہ گیٹ کیپر سے, بینک سے, سب سے مل ملا کے نا, تو اس کو گڑمچو کیا جاتا ہے. لیکن یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. جب یہ چینی جو ہے اگر پاکستان میں جب اس کا پھر کرائسس پیدا کیا جاتا ہے اور پھر یہ چینی واپس منگوا لی جاتی ہے, اور ویئر ہاؤس میں رکھنے کے اور لانے اور واپس لے جانے کے جتنے خرچے ہوتے ہیں وہ اس میں سے نکال لیے جاتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اب آپ کہیں گے کہ اچھا ٹرک کرایہ نہیں ہوگا, کرایہ بڑا ہوتا اگر نہیں. پاکستان سے جو جاتے ہیں ٹرکس وہاں پہ مال اتارنے کے لیے, وہ واپسی پہ خالی آتے ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. افغان ٹرکس جو کہ راہداری جو ہے ٹرانزٹ کا مال لے کے, افغان ٹریڈ کا مال جو ہے لے کے جاتے ہیں افغانستان, انہیں واپس کراچی تک جو ہے وہ خالی جانا ہوتا ہے. تو ان کے اندر لاد کے تو ہم یہاں پہ کہیں پہ سرگودا میں, بلوال میں, گجرات میں, جہلم میں, ٹھیک ہے, ادھر ادھر اتار لیتے ہیں. وہ بار بار جا رہے ہوتے ہیں, یا انڈس ہائی وے کے اوپر کہیں اتار کے, تو اس طرح کر لیا جاتا ہے. یہ ایک شوگر ملر نے ہمیں یہ داستان سنا رکھی ہے, اگرچہ پرانی ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی امپرومنٹس ہوں, یا ہو سکتا ہے ان کا اپنا تعصب ہو کہ وہ ایکسپورٹ نہ کر پا رہے ہوں اور انہوں نے کہا وہ باقیوں کا بیڑا گرک کروں. لیکن راوی اس کے ایک شوگر ملر صاحب ہیں, لاہور میں مقیم ہوتے ہیں, اور اکثر آپ ٹی وی مذاکروں میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں. نام میں نے نہیں بتانا یار, سورس پرزرو کرنا تو بندے کا حق ہوتا ہے. تو یہ بھائی جان کیمسٹری ہے, یہ اس کی میکینکس ہے, یہ اس کی اکانومی ہے. اور یوں یہ جو میٹھی میٹھی چینی ہے, اس کی تلخ تلخ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. میں نے کہا چونکہ بچے بہت بنیادی سوالات کر رہے تھے, تو ان سوالات کے حوالے سے اس کو اپڈیٹ کر دیں. 160 روپے کی آواز جو ہے چینی ہونے کی, وہ پینک کرنے کی ایک سازش ہے جو کراچی کے ایک ٹریڈ لیڈر نے لگائی ہے. میری ذاتی رائے کے اندر آپ پوچھیں تو چینی کی شارٹیج یقیناً ہے, لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کو 160 کے لیول پہ لے جائیں. اور 160 پہ چینی نہیں جائے گی, کیونکہ ان دی مین وائل
بدین اور ٹھٹھا کے اندر جو شوگر ملیں ہیں، جس میں مرزا شوگر مل بھی شامل ہے، وہی جو ہیں فہمیدہ مرزا کے ہسبینڈ سے زرداری صاحب نے واپس لے لی تھی، جس پہ وہ تلخ ہو گئے، ہاں وہ بھی واقعہ ہے، تو وہ شروع ہو جائے گی، تو پھر پاکستان کے اندر چینی بننا شروع ہو جائے گی. اسی اصولی طور پہ تو نومبر میں ہو جانی چاہیے، کیونکہ 1 ماہ پہلے سندھ کے اندر جو ہے فصلیں میچور ہو جاتی ہیں پنجاب کی نسبت، تو وہاں پہ نومبر میں تو چینی میں اسی مہینے یہ ہو جانا چاہیے. جب بھی یہ اختتام آتا ہے یہ والا سال کا، یعنی شوگر ایئر کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کے اختتام کے اندر کرائسس پیدا ہوتا ہے. لیکن موجودہ حکومت کو چونکہ کرائسس کو ورسن کرنے کے اندر ملکہ حاصل ہے، اب ہم گل ملکہ بخاری والا نہ رہ جانا، وہ ملائکہ بخاری ہے، کیونکہ ملکہ حاصل ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک نارمل روٹین کی جو کہہ لے شارٹیج ہے اس کو ایک بحران کے اندر کنورٹ کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو میگنیفائی کر کے بڑا بحران بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، بس 1000 کروڑ ارب ڈالر جو ہے یہ اس سے کم کا فگر نہیں بولتے، تو پھر کتنا چیزوں کو ورسٹ بناتے ہوں گے وہ آپ خود حساب کر لیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.